بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے سورۃ الکہف جو ہے اس کے تمام جو تھے اس کے جتنے بھی اس میں واقعات آئے ہیں وہ سارے ہم نے بیان کر لیے۔ اب اس کا جو آخری ایک واقعہ رہ گیا وہ بھی میں آپ سے بیان کروں گی آج، اور وہ ہے یاجوج ماجوج۔ تو ہمارا موضوع یہ ہے کہ یاجوج ماجوج پہ قرآن پاک میں کیا ہے، اس کے بارے میں کیا کس طرح ذکر آیا ہے اور کیا تفصیل ہے اس کی، یہ یاجوج ماجوج کیا تھے اور کیوں ان کو کہاں پہ قید کیا گیا اور کس نے قید کیا، اور ہم اس کے بارے میں آج بات کریں گے۔ وہ بھی قرآن مجید میں جو تفسیر میں لکھا ہوا ہے بس ہم اسی کو ڈسکس کریں گے۔ ہم کوئی کتاب بھی اس کی کسی کتاب میں سے بھی نقل اس کی میں نہیں کر رہی، تاکہ جو اس کے حقائق ہیں بس وہی آپ تک پہنچے۔ تو یہ اس کو یاجوج ماجوج بھی ذوالقرنین کے زمانے میں تھے، اور ذوالقرنین جب بہت ہی زیادہ طاقتور انسان تھا، اور اسے دیکھنے کے بعد ذوالقرنین کو اس کے جو علاقے والے لوگ تھے انہوں نے جب دیکھا ان لوگوں نے کہ انہیں بہت تنگ کرتے تھے اور بہت مصیبتیں ان پہ لاتے تھے، فصلیں تباہ کر جاتے تھے ہر چیز، تو بڑا ان کا نقصان ہوتا تھا۔ تو انہوں نے جب ذوالقرنین کی غیر معمولی ان لوگوں نے قوت دیکھی ہے، قوت حشمہ دیکھنے خیال آیا کہ ہماری تکلیف اور مصائب کا جو ہے حال وہ ذوالقرنین کے پاس ہے، ہم اس سے جا کے بات کرتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ ہماری تکلیف کا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سدباب کر لیں۔ ظاہر ہے ہم بھی ایسے سوچتے ہوتے ہیں کہ کوئی طاقتور بندہ نظر آتا ہے تو سوچتے ہیں کہ شاید ہماری تکلیف کو دور کر لیں۔ تو وہ پھر ان کے پاس گئے تو جا کے ان سے کہا کہ یاجوج ماجوج نے ہمارے ملک میں ادھم مچا رکھا ہے، قتل و غارت کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، اور آپ ان کے لیے کوئی مضبوط روک تھام کریں جو ہمیں ان سے بچا سکے، کوئی ایسی دیوار کھڑی کر دیں ان کے لیے جس کے اندر یہ قید ہو جائیں۔ اب یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کس ملک میں رہتے ہیں، ذوالقرنین کی بنائی ہوئی جو عینی دیوار ہے وہ کہاں ہے، یہ ابھی سارا جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے، جب تک اللہ تعالیٰ نے یہ راز نہیں کھولنا اس نے نہیں سامنے آنا، یہ ابھی تک مورخین جو ہیں اور مفسرین جو ہیں ان سے کہتے ہیں کہ یہ واللہ علم، اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتا ہے کہ یہ کب اللہ تعالیٰ اس کا راز افشاں کرے گا۔ تو یاجوج ماجوج کی تمام جو تھی قوم عام انسانوں اور جنات کے درمیان ایک وسیع مخلوق ہے، اور جیسا کہ کعب الجوار نے اس میں لکھا ہے کہ ان کا سلسلہ نسب جو ہے باپ کی طرف سے آدم علیہ السلام پر منتہا ہوتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام پر ان کا جو سلسلہ ہے باپ کی طرف سے وہاں پہ لگتا ہے جا کے، اور مگر ماں کی طرف سے ہوا تک نہیں پہنچتا۔ تو گویا وہ عام عالمیوں کے محض جو ہے جیسے ہمارے محض باپ شریک بھائی ہوئے، کیا عجب ہے کہ دجال اکبر جیسے کسی جزیرے میں مقیم تھا، اسی قوم میں ہو، اسی قوم کا ہو، جب حضرت مسیح علیہ السلام جو ایک آدم ذات خاتون مریم صدیقہ کے بدن سے اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا بھی کوئی ایسے ہی ہو، لیکن اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں دی گئی۔ اچھا، یہ آگے وہ کہتے ہیں کہ جب دجال سب کو ہلاک کرے گا، نزول من السماء کے بعد دجال کو ہلاک کر دیں گے، اس وقت قوم یاجوج ماجوج دنیا پر خروج کرے گی۔ جب دجال ہلاک ہو جائے گا تو یاجوج ماجوج جو ہے وہ خروج کرے گی، اور آخرکار حضرت مسیح کی دعا سے غیر معمولی موت مرے گی۔ اس وقت یہ قوم کہاں ہے اور ذوالقرنین کی دیوار کس جگہ پہ ہے؟ اس شخص ان اسباب اوصاف کو پیش نظر رکھے اور ان کا ثبوت جو ہے وہ جس طرح قرآن پاک میں وہ جن کا ثبوت اس قوم اور دیوار اہنی کے متعلق قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میں ملتا ہے۔ اس کو کہنا پڑے گا کہ جن قوموں، ملکوں اور دیواروں کا لوگوں نے رائے سے پتہ دیا ہے، یا مجموعہ اوصاف ایک میں بھی پایا نہیں جاتا۔ جہاں جہاں لوگوں نے بتایا کہ یہاں پہ دیواریں ہیں، یہاں پہ یہ چیز ہے وہ چیز ہے، تو وہاں پہ ان چیزوں کا کوئی اثار بتایا نہیں جاتا، وہاں پہ وہ ان کے اثار نہیں ملتے ان دیواروں کا، جو پتہ لوگوں نے جس طرح مختلف قومیں گزرتی ہیں تو وہ اپنے طور پہ تحقیق میں لگے ہوتے ہیں، لوگ بہت زیادہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایون کہ انگریز بھی جو ہیں وہ ہمارے قرآن پاک میں سے تحقیق میں لگے ہوتے ہیں کہ وہ پڑھ کے اس کو تو وہ آگے قاری ہوتے ہیں، بس ہم مسلمان اس سے کافی دور ہو گئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جتنی بھی دیواروں کا ان لوگوں نے رائے اور ان کے علم سے پتہ چلا ہے وہ دیواریں وہ نہیں تھی، لہٰذا وہ خیالات صحیح معلوم نہیں ہیں۔ اچھا، پھر آگے یہ بیان کرتا ہے راوی کہ رہا مخلصین کا یہ شبہ کہ ہم نے تمام زمین کو چھان ڈالا،
مخالفین کہتے ہیں کہ ہم نے تمام زمین کو چھان ڈالا مگر کہیں اس کا پتہ نہیں ملا، اور اس شبہ کے جواب کے لیے ہمارے مورخین نے پتہ بتلانے کی کوشش کی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، علامہ بغدادی نے دیا ہے کہ ہم اس موقع کا معلوم نہیں ہے، اور ممکن ہے کہ ہمارے اور اس کے درمیان بڑے بڑے سمندر حائل ہوں۔ ہمارے اور حجوج مجوج کی قوم جو ہے، ہمارے اور اس کے درمیان بہت بڑے بڑے سمندر ہو سکتا ہے کہ حائل ہوں، اور یہ دعویٰ کرنا کہ ہم تمام خشکی تری پر محیط ہو چکے ہیں، کہ ہم تمام خشکی اور تری پہ ہمارا قبضہ ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، واجب التسلیم نہیں ہے، یعنی کہ اس کا جو ہے نا یہ نہیں ہے، عقلاً جائز نہیں ہے یہ بات۔ جس طرح اب سے 500 برس پہلے تک ہم کو چوتھے براعظم امریکہ کا پتہ ہی نہیں تھا، اور اس تک ہماری رسائی بھی نہیں تھی، اور تھوڑے دنوں بعد ہم وہاں تک جب ہم لوگ پہنچے تو سمندر کی دیوار اعظم جو آسٹریلیا کے شمال مشرقی ساحل پر واقع ہے۔ آج کل برطانوی سائنسدان ڈاکٹر سی ایم ینگ کے زیر ہدایت اس کی تحقیقات جاری ہے، اور یہ جو دیوار ہے 1000 میل سے زیادہ لمبی، جو دیوار آسٹریلیا کے ساحل کے پاس ہے وہ 1000 میل سے زیادہ لمبی ہے، اور بعض مقامات پر 12 میل تک چوڑی ہے اور 1000 فٹ اونچی ہے، جس پر بے شمار مخلوق بستی ہے۔ جو مہم اس کام کے لیے روانہ ہوئی تھی، حال ہی میں اس نے اپنے 1 سالہ تحقیقات ختم کی ہے، جس سے سمندر کی عجیب و غریب اسرار منکشف ہوئے ہیں، اور انسان کو حیرت اور استعجاب کی ایک نئی دنیا معلوم ہو رہی ہے۔ پھر کیسے دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ ہم کو خشکی اور تری کی تمام مخلوق کے مکمل انکشافات حاصل ہو چکے ہیں؟ بہرحال مخبر صادق نے، جس کا صدقے دلائل قطعیہ سے ثابت ہے، جب اس دیوار کی اس کے اوصاف کی خبر دی تو ہم پر واجب ہے تصدیق کریں اور ان واقعات کے منتظر رہیں جو مشکین منکرین کے علی الرحم پیش آ کر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ پیش آئیں گے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، وہ پیش آئیں گے۔ تو جب حجوج مجوج جو تھے انہوں نے اتنی لوٹ مار مچائی، یہ تو میں نے آپ کو ان کا واقعہ تھوڑا سا ان کا سائنس کے حوالے سے میں نے آپ کو اس کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ سائنس نے یہ کہا ہے کہ جس طرح آسٹریلیا میں کے ساتھ دیوار لگتی ہے، اس کے اوپر وہ اتنی لمبی ہے، اتنی چوڑی ہے، اور اس میں کیا کیا مطلب ان پر اس کی مخلوق آباد ہے، 12 میل لمبی چوڑی ہوگی تو اس پہ کتنا ہوگا۔ تو جو اس کا کیا کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کے زمانے میں جو دعا کریں گے تو ساری یہ حجوج مجوج ختم ہو جائے گی، لیکن جب ذوالقرنین نے ان کو قید کیا تو انہوں نے اس لیے ذوالقرنین کو کہا حجوج مجوج کو قید کرنے کے لیے کہ وہ ایک طاقتور انسان تھے، اور انہوں نے پھر ان لوگوں کو کہا کہ آپ مجھے یہ چیزیں پرووائڈ کریں تو میں آپ کے لیے کوشش کرتا ہوں، میں اس کو بند کر دوں گا آپ کو۔ تو اب اللہ جانتا ہے والا عالم کے اس میں کیا مطلب ہے کہ کس طرح اس زمانے میں کون سی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی اور کیا کیا چیزیں استعمال ہوئی، اور ان لوگوں کے پاس کیا کیا چیزیں موجود تھیں اس طرح کی جو انہوں نے اتنی لمبی چوڑی انہوں نے وہ دیوار بنائی اور اس کو اس طرح کیا، جس کا قرآن پاک میں یوں ذکر ہوتا ہے۔ انہوں نے اول لوہے کے بڑے بڑے تختوں کے اوپر نیچے تہہ جمائی، اول لوہے کے بڑے بڑے تختوں کے اوپر نیچے تہہ جمائی، جب ان کی بلندی دونوں پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ گئی، لوگوں کو حکم دیا کہ خوب آگ دھونکو، جب دھونکو اسی کو کہتے ہیں نا کہ آگ خوب اس کو مطلب جلاؤ، تیز کرو آگ کو۔ جب لوہا آگ کی طرح سرخ ہو کر تپنے لگا، اس وقت پگھلا ہوا تانبا اوپر سے ڈالا جو لوہے کی درازوں میں بالکل پیوست ہو کر جم گیا اور سب مل کر پہاڑ سا بن گیا۔ یہ سب کام اس زمانے میں بظاہر خارق العادت طریقہ سے انجام پائے ہوں گے، جسے ذوالقرنین کی کرامت سمجھنا چاہیے، یا ممکن ہے اس وقت اس قسم کے آلات و اسباب پائے جاتے ہوں جن کا ہمیں علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حجوج مجوج کو فی الحال یہ قدرت نہیں دی کہ دیوار پھاند کر یا توڑ کر ادھر نکل آئیں، یعنی محض خدا کی مہربانی سے روک قائم ہو گئی اور معین مدت تک قائم رہے گی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول اور قتل دجال کے بعد قیامت کے قریب یجوج مجوج کے نکلنے کا وعدہ ہے، اس وقت یہ روک ہٹا دی جائے گی، دیوار توڑ کر اتنی کثیر تعداد میں نکل پڑیں گے جس کا شمار اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، دنیا ان کے مقابلہ سے عاجز ہوگی،
حضرت مسیح کو حکم ہوگا کہ میرے خاص بندوں کو لے کر طور پر چلے جائیں۔ آخر حضرت مسیح علیہ السلام برگاہ ہدایت کی طرف سے دست دعا دراز کریں گے۔ اس کے بعد حجوج مجوج پر ایک ہیبی وبا مسلط ہوگی، سب ایک دم مر جائیں گے۔ یعنی حجوج مجوج سمندر کی موجوں کی طرح بے شمار تعداد میں ٹھاٹھے مارتے ہوئے نکلیں گے، یا یہ مطلب ہے کہ شدت ہول و اضطراب سے ساری مخلوق رلگڑ ہو جائے گی، یہ جن و انس ایک دوسرے میں گھسنے لگیں گے۔ پھر قیامت کا بغل ہوگا، یعنی سور پھونکا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بڑے دن کے عذاب سے بچائے۔ وہ یہ باتیں سوچ کے انسان جو ہے بس ایک ایسی کیفیت میں چلا جاتا ہے کہ خدا کی رحمتوں پہ انسان کو بہت یقین ہوتا ہے، لیکن اس دن کا خوف ہی اتنا ہوتا ہے کہ بندے کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں بندہ سوچے تو۔ اور ہم لوگ قرآن کے بھی ترجمے سے نہیں پڑھتے، اس لیے ہم عربی پڑھ کے بڑی تسکین پا جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد سب خدا کے سامنے میدان حشر میں اکٹھے کیے جائیں گے، اور دوزخ کافروں کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ شاید کافروں کی تخصیص اس لیے کی کہ اصل میں دوزخ انہی کے لیے تیار کیا گیا ہے، اور ان کی آنکھوں پر دنیا کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ اب وہ پردہ اٹھ جائے گا، یعنی خود اپنی عقل کی آنکھ برابر نہ تھی، قدرت کے نشان دے کر یقین لاتے اور خدا کو یاد کرتے، اور ضد سے کسی کی بات نہ سنی، جو دوسروں کے سمجھائے سمجھ لیتے۔ ابھی کیونکہ اتنا جو یہ ٹائم چل رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے منکرین کہا ہے، یہ گمان کرتے ہیں۔ جیسے بہت سارے مسلمانوں میں بھی کافی سارے ایسے فرقے ہیں جو ہیر الگ کی نیازیں دیتے ہیں، ہیر الگ کو مانتے ہیں، ان کے نام پہ دمبے بکرے قربان کرتے ہیں ہیر الگ کے نام پہ۔ تو وہ بھی میرے خاص بندوں مسیح عزیز عزیر والقدوس فرشتوں کو پرستش کر کے اپنے حمایت میں کھڑا کریں گے، اور وہ ان کی حمایت میں کھڑے نہیں ہوں گے۔ میں کسی خاص فرقے کا نام نہیں لینا چاہتی، آپ کو سمجھدار ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو بھی لوگ کسی بھی صحابی کا یا کسی بھی اور پیر کا یا کسی فقیر کا یا کسی گدی نشین کا اتنا درجہ بلند کر دیں گے کہ وہ اسے آپ اللہ کے روبرو کھڑا کر دیں گے، نعوذ باللہ، تو آپ یہ کہتے ہیں جس طرح کہ ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ ہماری منت پوری ہو جائے گی، یا وہاں جائیں گے تو وہ ہماری چیز پوری، تو وہ ایک اللہ تعالیٰ سے آپ کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کرنی ہے ہر مدد اور ہر امداد اللہ نے کرنی ہے۔ ہاں، آپ ان کے لیے جا کے دعا ان کی قبر پہ جا کے ضرور کریں، اور اگر وہ زندہ ہے تو دعا کرانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ بھی ہماری دعا کریں۔ ہر کسی کو کہنا یہ جائز ہے کہ ہم آپ بھی میرے لیے دعا کریں، ہو سکتا ہے کسی کی قبول ہو جائے، لیکن جو یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ والا قبروں کی پوجا کرنے والا، یہ بہت غلط ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور وہ جو خاص بندے ہوں گے اللہ کے، جو نیک بندے ہوں گے، وہ اس دن ہم سے دور ہو جائیں گے، ہم ان کے پاس پھنس جائیں گے، جی ہم نے تو آپ کے پاس آیا کرتے تھے، وہ ہم سے دور دور ہٹیں گے، کہتے ہیں دور ہٹ جاؤ میرے سے، اور وہ ہم سے نفرت کا اظہار کریں گے، بجائے وہ ہم سے محبت کرنے کی اور عقیدت کرنے کی، ہم سے نفرت کا اظہار کریں گے اور دور ہٹیں گے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن سب سے زیادہ خسارہ ہے وہ لوگ ہوں گے جن کی ساری دوڑ دھوپ دنیا کے لیے تھی، آخرت کا کبھی خیال ہی نہیں آیا، محض دنیا کی ترقیات اور مادی کامیابیوں کو بڑی معراج سمجھتے تھے۔ دنیاوی زندگی میں جو کام انہیں اپنے نزدیک اچھی سمجھ کر کیے، خواہ واقع میں اچھے تھے یا نہیں، وہ سب کفر کی نحوست سے وہاں بیکار ثابت ہوں گے، اور تمام محنت برباد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو مانا اور نہ خیال کیا کہ کبھی اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، اور ہمیں ڈراتے بھی ہیں ساتھ کہ ہم ان چیزوں سے باز رہیں، اور پھر ہمیں جنت بھی دکھاتے ہیں۔ اچھا، پہلے یہ کہتے ہیں کہ کافر کی حسنات مردہ ہے، اس ابدی زندگی میں کسی کام کا نہیں، اب محض کفریات و سیات رہ گئی ہیں، سو ایک پلہ کیا تلے تولنا تو موازنے کے لیے تھا، موازنہ متقابل چیزوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر تولنے کا کیا فائدہ؟ جو ٹھٹھا کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو، جو مذاق اڑاتے تھے، جو مسلمانوں سے یہ کہتے تھے کہ یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، یا جہنم میں ہے نہیں، اللہ کیسے میں بنائے گا، تو یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے یہ کہا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ساری آپ کو باتیں بتاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو جنت دکھاتے ہیں، تاکہ میرے جو مسلمان ہیں، جو میرے نیک لوگ ہیں یا جو نیک نہیں بھی ہیں، وہ ان چیزوں کو دیکھیں، ان نعمتوں کا سوچیں، اور پھر میری طرف لوٹیں اور مجھ سے محبت کریں، اور میری
جو ہے فرمانبرداری کریں، اور ان کو میں جو نیک اور فرمانبردار لوگ ہوں گے، جو اللہ کے عزیز ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ بہت نعمتیں دیں گے، اور وہ نعمتیں تا حیات رہیں گی، کیونکہ اگلی زندگی جو ہے وہ کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ یہ تو تھوڑی سی زندگی ہے، اس کا تو کوئی ٹائم نہیں ہے۔ یہ تو وہ کھیتی ہے جو ایسے ہی کٹ جاتی ہے، کوئی بڑا چلا جاتا ہے، کوئی بچہ چلا جاتا ہے، ایسے یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ جو کوئی بزرگ ہو کے مرے گا یا کوئی جوان مرے گا، اس طرح مطلب کسی کا نمبر نہیں لگا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی جتنا کسی کی روح لکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنے ہی پورے کرنے ہیں، بس اللہ ایک سانس آگے نہ ایک سانس پیچھے اللہ نے لے جانا ہے۔ اچھا، اب آگے لکھتے ہیں، یعنی ہمیشہ رہنے سے اکتائیں گے نہیں جنت میں۔ جنت کی بات بتا رہے ہیں کہ ایسی جنت ہوگی کہ وہاں آپ ہمیشہ رہو گے، لیکن آپ اکتاؤ گے نہیں، ہر دم تازہ بتازہ نعمتیں ملیں گی، کبھی خواہش نہ کریں گے کہ ہم کو یہاں سے کہیں اور منتقل کر دیا جائے۔ تو جنت میں ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر صورت میں بے شمار بے انتہا نعمتوں کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات تم کیسے بیان کرو گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات لکھنے کے لیے اگر 7 سمندر کی سیاہی بن جائے اور اس کی وہ بھی آپ لکھو تو بھی وہ ختم نہیں ہو سکتی، وہ بھی ختم ہو جائے گی اور اللہ کی صفات ختم نہیں ہوگی۔ پھر وہ سارا جتنے بھی دنیا میں سمندر ہیں وہ سیاہی بن جائیں، قلم بن جائیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی صفتیں آپ نہیں بیان کر سکتے، وہ پھر بھی قلیل ہی رہیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری اپنی اس میں جو جتنا بھی تھا بتائے، 3 واقعاتوں سے ہمیں سمجھایا بھی اور سنایا بھی، اور ہر طریقے سے ہمیں مثال بھی دے کے سمجھایا کہ ہمیں اپنے آخری دن کے لیے محنت کرنی چاہیے اور اپنی نیت ٹھیک رکھنی چاہیے، اور اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کرنی چاہیے، شرک نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کا جو سورۃ الکہف کا واقعہ تھا، 3 جو واقعے تھے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مثالیں دے کے واضح کیا ہے کہ میں خود ہی زندگی پہ اور موت پہ میں خود ہی قادر ہوں، میں جس کو چاہے زندہ کر دوں، جس کو چاہے مردہ کر دوں، اور ہڈیوں سے انسان بنایا پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور بعد میں جب لوگوں نے کہا کہ کیسے اللہ ہڈیوں سے، اور جب ہم مار جائیں گے اور گل سڑ جائیں گے تو زندہ کرے گا، تو اللہ نے انہیں اصحاب الکہف کو زندہ کر کے دکھا دیا۔ اور اسی طرح حجوج مجوج جو دنیا میں اتنا تنگ کرتی تھی، اس کو ذوالقرنین سے قید کر کے دکھا دیا۔ اور اسی طرح اس میں آپ جو 3 واقعے تھے، سبق آزمائش تھے، سبق آموز تھے، اور ہم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے بیان فرمائے تاکہ ہمیں کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے، اور جو پہلے ہم سے پہلے والی امتوں کے ساتھ، پہلے والے لوگوں کے ساتھ جو واقعات ہو چکے ہیں، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا سورۃ الکہف میں۔ تو یہ ساری جو آیت مبارکہ تھیں اور یہ جو سارا کچھ تھا، یہ ہم لوگوں کے سبق کے لیے اللہ نے بیان کیا۔ تو اللہ کو تو سب کچھ پتہ تھا، اللہ نے ہمیں قرآن کے ذریعے ہم پہ نازل اس لیے کیا کہ ہم اس سے ہدایت پائیں، ہم اس سے عقل سیکھیں، اور اللہ تعالیٰ کے کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسری بات جو اس کا خلاصہ ہے اس پوری کا، کہ جس کسی کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق یا اس کے سامنے حاضر ہونے کا خوف ہو، اسے چاہیے کہ کچھ بھلے کام شریعت کے موافق کر جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ظاہراً باطناً کسی کو درجہ میں شریک نہ کرے، یعنی شرک جلی کی طرح رایا وغیرہ شرک خفی سے بھی بچتا رہے، کیونکہ جس عبادت میں غیر اللہ کی شرکت ہو وہ عابد کے منہ پہ ماری جائے گی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جتنی عبادت جس عبادت میں غیر اللہ کی شرکت ہو وہ، اور دوسری بات ہے جو جس عبادت میں تکبر ہوتا ہے ہماری میں، جس میں ہم کر کے اپنے آپ کو افضل سمجھ لیتے ہیں کہ ہم بڑے نیک اور پاک ہو گئے ہیں کہ ہم نے کر لیا۔ نہیں، آپ لوگ جب بھی ہم لوگ عبادت کریں تو خود کو عاجز و انصار پائیں، اور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی عالم ہیں یا جتنے بھی اللہ کے پیارے لوگ ہیں، وہ جتنی عبادت کرتے چاہتے اتنے فقیر ہوتے چاہتے ہیں، جبکہ ہم جیسے جو ناقص لوگ ہیں، ذرا سی عبادت کیا، ذرا ایک نماز ہی ٹائم پہ پڑھ لیں تو ہم جو ہے دوسروں کو اپنے سے بہت ہی کیا کہتے ہیں ڈیگریڈ کر دیتے ہیں، کہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو اب گناہگار ہے، بدکار ہے، یہ ہم فوراً ہی کسی کے لیے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ فلاں تو جنمی ہے، فلاں تو اس طرح۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ اللہ جانے کس کا کون سا عمل جو ہے آپ لوگوں کو
آپ لوگوں سے اس بندے کو ممتاز کر دے. اس لیے آپ ان جو کلمات ہیں ان سے پرہیز کیا کریں. یہ فیصلہ اللہ پہ ہی چھوڑ دیں کہ کس نے جنت، کس کو جنت سے نوازا اور کس کو جہنم سے. تو آپ کا یہ شیوا نہیں ہے، آپ کا کام ہے انسان ہے، اور بس عبادت اپنی رکھیں اور اپنی جو کوتاہیاں اور غلطیاں ان سے ان کی معافی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ کی کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور لوگوں سے ایسے نئے سلوک سے پیش آئیں، عزیز و رشتہ داروں سے پیار و محبت سے پیش آئیں، کیونکہ آخرت میں ان سب کا آپ سے سوال ہوگا. تو آج کی یہ جو تھی سورۃ الکہف ختم ہو چکی ہے. یہ اس کا ٹوٹل آج جو تھا وہ میں نے آپ کو خلاصہ اس کا جو تھا وہ بیان کر دیا. انشاءاللہ تعالیٰ اب نیکسٹ کسی اور صورت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور ذکر اور فکر کے بارے میں بیان کریں گے. اگر آپ نے میرے چینل لائک اور سبسکرائب نہیں کیے تو پلیز سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ بھی میرے ساتھ علم سیکھیں اور سکھائیں، اور اس راستے کے اللہ تعالیٰ ہمیں مسافر بنا دے اور ہمیں اگلا جان ہمارے لیے آسان فرما دے. اوکے، اللہ حافظ.